حمد و ثنا ہو تیری کون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا شفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کے اوپر، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر اپنے رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مقدس، معتبر، رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن ہم اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو مشقتیں ہوں گی، اور زندگی کے ہر پہلو پر انسان کو تکالیف، مشقتیں، دقتیں آتی رہتی ہیں۔ اور جب انسان کو دقت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ایسے موقع پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے بندے کو خود سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اس بندے پر سلام عرض کرتا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں بہترین گھر بناتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں انسان کو طرح طرح سے اللہ آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر کے، کبھی غمی دے کر کے، کبھی آرام دے کر کے، کبھی تکلیف دے کر کے۔ تو زندگی میں ہر طرح کی مصیبتیں آئیں گی، ہر طرح کی تکالیف آئیں گی۔ ایسے تکالیف میں، ایسے مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ صبر جو ہے، یہ انسان کے ساتھ ایک انسانی جسم کے لیے، یہ کہ انسانی وجود کے لیے وہ صبر اس کا جز ہے۔ جس انسان کے اندر اگر صبر نہ ہو تو وہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہر جاندار کے لیے اس کے جسم کے اندر پانی ہونا، پانی انسان کے جسم کے لیے جز ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے صبر اس کے لیے جز ہے، خصوصاً مسلمان کے لیے۔ صبر جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر کیا ہے آزمائش میں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو، تمہارے ساتھ کوئی پریشانی آئے، کوئی دقت آ جائے، اور اگر تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد جو تم حاصل کرو گے، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ کس طرح سے مدد حاصل کرنی ہے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی حمایت آئے گی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مصیبتوں سے گزارا گیا، دقتوں سے گزارا گیا، پریشانیوں سے گزارا گیا، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، شکر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی قوم نے طرح طرح سے آزمایا، آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن صبر کیا تو وہی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پھولوں کا باغ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا گیا،
ان کے بھائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، کنواں میں ڈال دیا گیا، طرح طرح سے ستایا گیا، مصر کے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ پہ یقین رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون نے اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق کے اندر ڈال کر کے پانی میں ڈال دیا اور صبر کیا۔ صبر کا امتحان اس وقت پتا چلتا ہے کہ صبر انسان کتنا بڑا صبر کر رہا ہے جب اس کی اولاد کے ساتھ اس کو آزمایا جائے۔ تمام مصیبتوں کو انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی اولاد پہ مصیبت آتی ہے تو انسان کا برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان صبر کرتا ہے تو یہ بڑا صبر ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے دل پہ پتھر رکھ کر کے صبر کر کے اللہ کے حکم سے اللہ کے واسطے صندوق میں ڈال کر کے جو ہے دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق فرعون کے دربار میں جا کر لگا۔ جب نکالا گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تڑپی، پریشان ہوئی اور پریشان تھی کہ جا کر بتا دوں کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن پھر خوف ہوا کہ بتا دینے پر بچے کا قتل ہو جائے گا۔ صبر کیا۔ جب ان کی ماں نے صبر کیا تو وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے جو بچوں کے قتل کا اعلان کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور فرعون کو ہی چیلنج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور فرعون کو سرنگو ہونا پڑا۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو بڑی سی بڑی مصیبتیں، بڑے سے بڑے پہاڑ جو ہے انسان سے جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو صبر کے پہاڑ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ یہ اس وقت کے بادشاہ تھے، بڑے مالدار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن شیاطین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو۔ شیاطین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، میں آپ کے ایوب کو بہکانا چاہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کا نام وہ کس طرح سے لیتے ہیں، آپ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جا آزما، میرا ایوب میرا عاشق ہے، میرا ایوب ہر حال میں میرا صبر کرے گا، میرے لیے شکر ادا کرے گا اور میری تمام مصیبتوں پر صبر کرے گا۔ شیاطین نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی جگہ جا کر بیٹھ گیا، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گئے تو ناک میں پھونک ماری، اور ناک میں پھونک مارنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا جسم جو ہے زخم آلود ہو گیا۔ اور مورخ نے لکھا کہ 80 سال تک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی زخم میں تڑپتے رہے، اسی زخم سے پریشان رہے۔ ان کی اہلیہ رحیمہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سگی پوتی ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت کی سب سے حسین اور سب سے خوبصورت خاتون حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی رحیمہ تھی، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گاؤں سے نکالنے کے لیے جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے۔ شیاطین نے گھر گھر جا کر کے کہا کہ اس کو کوڑ ہو گیا ہے، ان کو بہت بڑی بیماری ہو گئی، یہ پٹنے والی بیماری، یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گاؤں سے نکالنے کے لیے کہا گیا، خود بیمار ہو گئے، تمام اموال برباد ہو گئے، اور شیطان نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چھت کو گرا دیا، جس میں ان کے بچے ہلاک و برباد ہو گئے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ہلاکت پر بھی صبر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت رحیمہ جب گاؤں کے میں لوگوں کے یہاں کام کرنا شروع کی، اللہ اکبر، شیاطین نے جا کر کے لوگوں کو بہکانا شروع کیا
کہ اسے کام مت دو، اسے نکالو۔ پھر شیطانوں نے یہاں تک لوگوں کو بہکایا کہ ایوب کو بھی گاؤں سے نکال دو، بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ پھر گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کیا۔ حضرت رحیمہ نے جب ایوب علیہ السلام کو اٹھانا چاہا تو پورا جسم زخم سے بھرا پڑا تھا، کوئی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس جگہ پہ حضرت ایوب علیہ السلام کو زخم نہ ہو۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے رحیمہ تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت ایوب علیہ السلام تمہارے لیے ہلکے ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ بڑا سے بڑا کام ہو، بڑی سے بڑی مصیبتیں ہو، بڑے سے بڑا تکلیف ہو، سارے تکالیف، ساری مصیبتیں، سارے دکھ، جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عرش عظیم کو اٹھانے کے لیے کہا، آج جب فرشتے عرش عظیم اٹھانے سے قاصر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ فرشتوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وہ عرش عظیم اٹھ گیا۔ وہی حکم جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت رحیمہ کو دیا، حضرت رحیمہ نے پڑھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر کے جنگل میں لے گئے۔ لوگ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ایسا دکھ آتا ہے تو لوگ پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر بڑے سے بڑی تکلیف کو انسان دور کر سکتا ہے، بڑی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے کو ہمیشہ اپنے زبانوں پہ جاری رکھے اور ہر مصیبت کے وقت اسے یاد رکھے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کو جنگل میں لے کر کے حضرت رحیمہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر شیاطین نے حضرت رحیمہ کو ورغلایا، بہکایا اور وہاں کے لوگوں کو بہکایا۔ حضرت رحیمہ گاؤں میں جا کر کے لوگوں کے یہاں چکیاں چلاتی تھی، مشکیزیں اٹھاتی تھی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ہاتھ میں ٹھیلے پڑ گئے تھے، کمر کے چھالے ادھڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی خدمت سے باز نہیں آئی۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی خدمت، شوہر کی عزت، شوہر کی عظمت، شوہر کا وقار اور شوہر کی محبت ایک بیوی کے دل میں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کی محبت حضرت رحیمہ کے دل میں تھی۔ شوہر پورے جسم زخم سے بھرا پڑا ہے لیکن اپنے شوہر کے زخم کو صاف کرتی ہے۔ شوہر کے کھانے کے لیے گاؤں میں ٹھوکریں کھا کر کے، ہاتھ میں ٹھیلے لگا کر کے، کمر کے اوپر پانی اٹھا کر کے، چھالے برداشت کر کے حضرت رحیمہ نے اپنے شوہر کے لیے کھانے لانے کا کام کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام جب اپنی زندگی سے پریشان ہوئے کہ آخر 80 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام زخم میں مبتلا تھے، تنگ آ کر کے ایک دن حضرت رحیمہ کو کہا کہ رحیمہ ایسا کرو کہ تم طلاق لے لو مجھ سے، اب تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور خوشی کی زندگی گزارو، عیش کی زندگی گزارو اور مجھے چھوڑ دو اللہ کے اوپر، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم تو کم سے کم خوشی کی زندگی گزارو گی، تم بڑے گھر کی ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم اس زمانے کی سب سے بڑی حسین ہو۔ حضرت رحیمہ رونے لگی، اتنا زار و قطار روئی اور فرمایا کہ میں 80 سال تک آپ کے ساتھ رہی، بھلا میں اب آپ کو چھوڑ کر کے جاؤں، یہ میں کہیں کسی حد تک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ مصیبت میں بھی، تکالیف میں بھی شوہر کے غم میں اصل ساتھ دینا، اصل شوہر بیوی کی وفاداری ہے، بیوی کی محبت ہے۔ تو حضرت رحیمہ نے اپنے شوہر کے اتنے دکھ کو دیکھا، اتنی پریشانی کو دیکھا، اتنی بیماری کو دیکھا، اس عالم میں بھی حضرت رحیمہ نے صبر کیا، حضرت ایوب نے صبر کیا اور اس کا پھل دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ختم کیا تو مؤرخ نے لکھا ہے
کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے شفا یاب ہوئے کہ ایک 30 سال کا نوجوان شفا یاب ہوتا ہے، 30 سال کا نوجوان صحت مند نظر آتا ہے، اور حضرت رحیمہ کو صبر کا بدلہ ایسا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت رحیمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ تم نے اپنے شوہر کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، اور اپنے شوہر کے مصیبت میں صبر کا تم نے ایسا جذبہ پیش کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ایوب علیہ السلام کا نام اور تمہارا نام صابروں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ نے صبر کا بڑا مقام رکھا ہے، قرآن مقدس میں 90 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی 900 مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ صبر جو ہے وقتی مصیبت پر تو سب کر لیتا ہے، لیکن بڑی مصیبت ہو، لوگوں کے تانے ہوں، لوگوں کے تشنی ہو، لوگوں کے ظلم ہو، لوگوں کی زیادتی ہو، پھر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ نے مصیبتوں پہ جو صبر کیا ہے ایسے صبر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صابر بنا کر دنیا میں رکھے، اور اٹھائے بھی تو صابر بنا کر اٹھائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔